بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً دوسرا ہفتہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک کو کس طریقے سے گزارتے تھے اور حضرات صحابہ کرام اس ماہ مبارک میں ان کے کیا معمولات تھے. دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات کیا تھے اس مہینے میں اور حضرات صحابہ کے معمولات کیا تھے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم اس پر اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو لائیں. دیکھیں، سب سے بڑی جو چیز ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ایک چیز کا ذکر فرمایا، عمل صالح. عمل کہتے ہیں کام کو، صالح کہتے ہیں نیک، نیکی کا کام. نیکی کا کام کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا کام تین چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو وہ عمل صالح بنتا ہے، اور تین میں سے اگر ایک چیز بھی اگر نہیں ہو تو پھر وہ کتنا ہی اچھا عمل ہو، عمل صالح نہیں بنے گا. قرآن پاک کے اندر بار بار اس کا تذکرہ ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح. تو عمل صالح بننا ہے تین چیزوں کی، تین شرائط ہیں. تین میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں ہو تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا، اور عمل صالح جب بنتا ہے اس کی برکتیں دنیا میں اور اس کا اجر آخرت میں. تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو بھی ہم کام کریں وہ ہمیں عمل صالح پر ہو. تو تین شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو چیز ہے، کرنے والا مومن ہو، یعنی ایمان کے ساتھ کرے. کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، اگر ایک آدمی ایمان کے بغیر وہ کام کر رہا ہے وہ عمل صالح نہیں بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس اچھے عمل کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں ملے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان. اسی لیے ایمان بہت قیمتی چیز ہے. ایمان بہت قیمتی چیز ہے. اس ایمان کی وجہ سے آدمی کا عمل پھر صالح بننا شروع ہوتا ہے. دوسری چیز ہے ایمان کے ساتھ اتباع سنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اس طریقے سے کرنا ہے. جس طریقے سے آپ نے کیا اس طریقے سے کریں گے. جیسے نماز ہے، نماز ہم دل اگر چاہے تو ہم 3 سجدے نہیں کرتے کہ سجدے کے فضائل سننے کے بعد میں 3 سجدے کر لوں، رکوع کے فضائل سننے کے بعد 2 رکوع کر لوں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو ایمان ہو، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. میں آپ کو یہاں ایک بات عرض کروں، کیا وجہ ہے کہ بدعت خراب ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بدعت اتنی خراب چیز ہے؟ حالانکہ بدعت کرنے والا ایمان کے ساتھ بھی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن ایک جو چیز وہاں مس ہوتی ہے وہ اتباع سنت ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہاں پہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک طرف ایمان بھی ہے، ایک طرف اخلاص بھی ہے، دونوں چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کہے بھی یہ بدعت ہے۔ تو ایک ہے ایمان، دوسرا ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، وجہ عمل، میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کی وجہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی اور چیز نہ ہو۔ تو پھر اس تین چیزیں جب کسی عمل میں آتی ہیں، چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ اور ایک چیز بھی اس میں اگر مس ہو جائے، ایمان کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری کا جذبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو صالح نہیں بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کو اعمال صالحہ ان تینوں کے ساتھ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا شعبان میں کیا تھا؟ سب سے پہلے گزشتہ بھی آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ آپ جو ہے رجب کے مہینے سے ایک دعا آپ کثرت سے فرماتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو ہمیں جو ہے اس دعا کا اہتمام ہو، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور مجھے رمضان کی گھڑیاں مجھے عطا فرما۔ دوسری جو چیز تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے چاند کا اہتمام کرتے، لیکن شعبان کا چاند بڑے اہتمام سے اہتمام فرماتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے کہ شعبان کی کب ہے پہلی، شعبان کی 29 کب ہے، یہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تیسری جو چیز آپ حدیثوں میں اور سیرت میں دیکھیں گے، آپ کے معمولات میں شعبان کے مہینے میں آپ حضرات صحابہ کو رمضان کی طرف متوجہ کرتے تھے، رمضان المبارک پر خطبہ دیتے تھے۔ آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے رمضان کی اہمیت پر، امپورٹنٹ پر، اور وہ خطبہ شعبان کے دنوں میں ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر رمضان المبارک کی اس کی یاد دہانی ہم فوراً ابھی سے شروع کر دینا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ، علماء کرام نے بہترین کتابیں لکھی ہیں، جیسے ایک کتاب ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان لکھا ہے۔ فضائل رمضان میں فضائل رمضان، فضائل روزہ، فضائل تراویح، فضائل شب قدر، یہ سارے فضائل کو جمع کیا۔ اگر ہم اس کو گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، کب؟ رمضان میں نہیں، شعبان میں شروع کر دیں گے، ایک سنت پوری ہوگی۔ وہ سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کا تذکرہ صحابہ، حالانکہ صحابہ کرام ایسے مقام پر تھے کہ ان کو کسی چیز کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ غافل نہیں ہوتے تھے، وہ ذاکر ہوتے تھے، وہ یاد رکھتے تھے چیزوں کو۔ لیکن امت کو بتانے کے لیے یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کو جو ہے آپ سامنے رکھیں۔ 3 باتیں میں نے عرض کی۔ چوتھی بات جو بڑی مشہور ہے، حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اہتمام سے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بہت اہتمام سے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی، اصل چیز کیا ہے؟ شعبان رمضان کی تمہید ہے، رمضان کی تمہید ہے، یہ اس کا سفیر ہے۔ بھئی اب بتا رہے بھی رمضان آنے والا ہے، اب اس کی تیاری ہمیں کیسے کرنا ہے؟ شعبان کے مہینے سے ہی ہمیں شروع کرنا ہے، کیونکہ اصل زندگی کا جو سرمایہ ہے ہمارے پاس، جو زندگی کا اصل سرمایہ عمل ہے۔ کچھ بھی ہم کہہ لیں، کتنا بھی ہم بول لیں، کتنا بھی ہم سن لیں، اصل چیز عمل آدمی کے ساتھ آئے گا۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں اللہ بٹھا دے، اس میں ہمیں غور کرنا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ عمل ہے، اس عمل کو میں لے کے آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے۔ عمل کی قیمت اس دنیا کے ماحول میں چونکہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کی اہمیت بتائی. چیزوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اس ماحول میں. فلاں سواری کی، فلاں کار کی کیا قیمت ہے، فلاں پراپرٹی کی کیا قیمت ہے، فلاں میٹیریل کی کیا قیمت ہے. عمل کی قیمت اس ماحول میں سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اس کے لیے وحی کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم ہمیں چاہیے. اور وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ علم ہے. یہ اسی لیے آپ دیکھیں جتنی تقریر، جتنی بات میں آپ کے سامنے شعبان کے بارے میں کروں گا، صرف اس میں عمل ہی عمل کی بات ہے. کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے. آدمی عمل بنا کر یہاں سے جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ہمیں اس مہینے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کی گھڑیوں میں پہنچائے. اس کا شکر کیا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ کثرت سے رکھتے تھے. اس کی 6 حکمتیں، 6 وجوہات حضرات محدثین نے بتائی ہیں. ذرا آپ اس کو غور کریں. سب سے پہلی وجہ حدیث کی روشنی میں تعظیماً لرمضان. کسی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الصوم افضل بعد رمضان، سب سے بہترین فضیلت والے روزے کون سے ہیں رمضان کے بعد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام شعبان. تو صحابی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا لتعظیم رمضان، رمضان کے اکرام کے لیے، رمضان کے احترام کے لیے، رمضان کی عظمت کے لیے. میرے گھر اگر کوئی خاص مہمان آئے، میں ان کے اکرام میں، احترام میں گھر کی صفائی کرتا ہوں، گھر کو جو ہے نا سجاتا ہوں، سنوارتا ہوں، تاکہ وہ آئے خوش ہو کر جائیں. تو مہمان رمضان ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ایک لینے کے لیے ابھی سے میں شروع کروں روزوں کے ذریعے سے. لیکن روزہ عمل ہے. ایک اور روایت ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لے پالک بنا لیا تھا. زندگیاں دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں جتنی کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے 2 باتیں فرمائی. یہ ساری حدیثیں صحیح درجے کی ہیں. میں 2 باتیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمائی. سب سے پہلی بات فرمائی کہ اسامہ، رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک ایسا مہینہ ہے شعبان کا، عام طور پر لوگ اس مہینے کی برکتوں اور خیر سے غافل ہوتے ہیں. میں پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اس مہینے میں روزہ رکھ کر امت کو بتاتا ہوں کہ امت اس مہینے میں غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارے. اسی لیے لفظ شعبان عربی میں تشعب الخیر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خیر پھیلایا جاتا ہے، برکتوں کو پھیلایا جاتا ہے. ان برکتوں کو لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے. اور پھر فرمایا اسامہ، اس ماہ مبارک میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں، بڑی بہترین بات فرمائی، فیہا ترفع اعمالہم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں. اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس وقت میرا عمل پہنچے میں روزے سے رہوں، یہ میری خواہش ہے. یہاں رک کے ایک بات میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، مرصاد کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے شکاری پر جائے اور بالکل تاک لگا کے بیٹھے اور بالکل شکار سامنے نظر آئے، جیسے اس کی نگاہ اس شکار پر ہوتی ہے، لَبِالْمِرْصَادِ اِنَّ رَبَّكَ، آپ کا پروردگار بالکل دیکھ رہا ہے، ایسے جیسے تم شکار کو دیکھتے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے غافل نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا. بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں 3 مرحلوں میں پیش ہوتے ہیں، 3 سٹیج میں. ایک یومیہ، روزانہ، ڈیلی. ایک ہفتے میں،
ایک سالانہ، حدیثوں کی روشنی میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلے مشہور حدیث ہے یتعاقبون الملائکۃ باللیل والنہار، حدیث میں آتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات اور دن آنا جانا کرتے ہیں، فیجتمعون فی صلاۃ الظہر وفی صلاۃ الفجر والعصر، یہ فرشتے جو اعمال نامے لکھنے والے ہیں اللہ کی طرف سے جو متعین ہیں، یہ فرشتے عصر میں اور پھر فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے پانچوں نمازوں کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ان 5 نمازوں میں فجر اور عصر جو ہے بڑی بڑی فضیلت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رات والے فرشتے اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، دن والے ہیں، اور جب رات شروع ہوتی ہے تو دن والے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ روزانہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا ہے ذرا بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں جس وقت ہم آئے آپ کے دربار میں، آپ کے بندوں کو جب چھوڑے وہ نماز میں تھے، اور جب ہم گئے وہ نماز میں تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ ہے روزانہ بندے کے اعمال پیش ہونے کا وقت۔ اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال ہر پیر ہر جمعرات اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ، میں چاہتا ہوں کہ جب عمل میرا پیش ہو اللہ کی بارگاہ میں، وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں۔ دیکھیں نا یہ۔ اور تیسری حدیث یہ شعبان کے مہینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال۔ اسی لیے چوتھی بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا فیہا تنسخ فیہ الآجال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں بندوں عمل اور فیصلہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ فیصلہ، عمل اور فیصلے دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جب ہمیں یقین پیدا ہوگا فوراً ہم اپنے عمل کو درست کریں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے فیصلے بالکل میرے موافق ہوں، میرے فیصلے، ملک کے فیصلے، امت کے فیصلے، ہر انسان چاہتا ہے۔ اللہ نے ان فیصلوں کو اللہ نے عمل سے جوڑا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، جس موقع پر فیصلے ہو رہے ہیں اس موقع پر آپ اپنا عمل پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ضابطہ بنایا، بندے کے اعمال پر فیصلے کروں گا۔ قرآن پاک کا ایک بڑا مضمون ہے اس بات پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اہتمام سے روزہ رکھ رہے، فیہا ترفع اعمالہم، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پہنچ رہے۔ اور ایک پانچویں بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے نوافل اکثر رکھتے تھے۔ کبھی کبھار مہمان آ جاتے تو آپ ان کے اکرام میں روزہ کھول دیتے، اور وہ روزے آپ رکھتے مہمان کے اکرام میں، آپ نے روزہ کھول دیا کیونکہ اللہ کے بندوں کا حق زیادہ ہے۔ لیکن جب ایک آدمی روزہ رکھ کر روزہ کھول دے پھر اس پر روزہ کیا ہے؟ واجب ہے اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزوں کو شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ آپ اس کو جو ہے پورا فرماتے تھے۔ ہاں میں نے فلاں وقت روزہ۔ ایک اور بڑی بہترین بات یہاں پر محدثین نے لکھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمارے جو روزے قضا ہوتے تھے ہم انہیں شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ بقیہ مہینوں میں اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہماری ضرورت پیش آئے آپ ہمیں بلائیں، اس لیے ہم آپ کے لیے روزے نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں قضا روزے رکھتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے مسئلہ عرض کروں، قضا روزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ فرائض کی قضا، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ ہماری زکوٰۃ ہو، چاہے وہ ہمارے روزے ہوں، یہ جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی قضا کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اور یہ بہترین موقع ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ صحابیات ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے روزوں کو قضا کر رہے ہیں، کیونکہ روزے چھوٹتے ہیں عورتوں کے شرعی عذر کی وجہ سے، طبعی عذر کی وجہ سے، اس کو پورا کرنا، ایسا نہیں کہ فوراً جو ہے فدیہ دے دیں، فوراً جو ہے کفارہ دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو پہلے قضا کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح بیمار ہو جائے، اس طرح سخت کہ آئندہ اس پر روزے رکھنے کی امید ہی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے، ورنہ تو روزہ جو چھوٹا ہے اس کی قضا ضروری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ روزے رکھ لیتے تھے، بیویوں کی یعنی دل جوئی کے لیے کہ بھئی کہ میری بیویاں روزے سے ہیں تو میں بھی روزہ رکھ لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے احترام میں یہ روزے رکھتے تھے۔ تو بھائی دوستو، ایک بات تو میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 معمولات تھے شعبان کے مہینے میں، صحابہ اکرام کے بھی 4 معمولات تھے شعبان کے مہینے میں، یہ ہمیں کرنے کے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام شعبان کے مہینے میں 4 کام بڑے اہتمام سے کرتے تھے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت میں اپنی مشغولیت کو بڑھا دیتے تھے۔ ایک تو ہے صحابہ کی قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار، لیکن رمضان میں اس کو بڑھانا ہے، تو پہلے سے ہی کیا ہے شعبان میں اس کو جو ہے نا اور بڑھا دیا۔ تو اب ہمیں جو ہے ہماری مقدار، ہماری تلاوت شروع ہو جائے۔ قرآن پاک کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، رمضان کی فضیلت اللہ تعالیٰ روزے کسی اور مہینے میں بھی فرض کرتے تھے، کسی اور مہینے میں بھی فرض کر سکتے تھے، رجب میں کر سکتے تھے، ربیع الاول میں بھی کر سکتے تھے، کسی اور میں بھی، لیکن رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس لیے ہے کہ قرآن پاک اس میں نازل ہوا ہے، تو ہمیں تو وہاں پہ وصول کرنا ہے قرآن پاک، ہمیں اس کی تلاوت وہاں کرنی ہے، لیکن اس کا مزاج ابھی سے ہمیں بنانا ہے۔ کتنا بنائیں؟ ہر آدمی اپنے معیار کو دیکھے، اپنی سطح کو دیکھے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ سارے اعمال ہیں دوستو، دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل کی اہمیت ہے، عمل کا سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو ہمیں لے کر جانا ہے۔ دوسرا کام حضرات صحابہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ زکوٰۃ کی ترتیب بنا لیتے تھے۔ زکوٰۃ سالانہ زکوٰۃ دینی ہے، اب اس زکوٰۃ کی ترتیب شعبان میں ہی، اور اس کی ترتیب بنا کر اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی فکر کرتے تاکہ غریب رمضان المبارک میں سکون اور اطمینان سے مہینہ ان کا گزرے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے، تو ہم جو ہے اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کا حساب ڈالنا شروع کریں، زکوٰۃ کی ترتیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ نکالو نہیں فرمایا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا کرنے میں اور نکالنے میں بہت فرق ہے۔ ادا کرنا یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو پیش کرنا ہے۔ زکوٰۃ بہت بڑا عمل ہے، جب اس زکوٰۃ کو صحیح طریقے کے ساتھ حساب کر کے محبت کے ساتھ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کی برکتیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران کی بڑی بہترین آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے والوں کے ذہن کو صاف کر رہے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اچھی چیز نہیں ہے وہ لوگ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا فرمایا، فضل سے دیا، ان کی محنت سے نہیں ملا، ان کا وہ حقدار نہیں تھے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں وہ مال عطا فرمایا، لیکن پھر بھی وہ بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہوا شر لہم، نہیں، وہ سمجھتے نہیں، بل ہوا خیر لہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل غلط بات، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لہم۔ وہ سمجھ رہے ہیں جو کنجوسی کر رہے ہیں، جو اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بڑی سخت بات ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار۔ تو زکوٰۃ حساب کر کے محبت کے ساتھ غریب کو پہنچایا جائے تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا ہو۔ تیسرا کام، حضرات صحابہ شعبان کے مہینے میں اپنے معاملات کی صفائی کرتے تھے، حقوق کی ادائیگی۔
سمجھ رہے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی کا مطلب کوئی کاروبار، کوئی کسی سے لینا دینا، قرض کا معاملہ، امانت کا معاملہ، یہ صاف ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان میں داخل ہوں تو میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو، کیونکہ وہ رحمتوں کو روکنے والی جو چیز ہے وہ حق ہے۔ اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے، کسی کا بوجھ میرے اوپر ہے، تو وہ رحمتوں سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو تیسرا کام، حضرات صحابہ اپنے معاملات کو بالکل صاف، معاملات میں قرض کا لینا، امانت کا ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے، حضرات صحابہ کرام اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے، جو ان کے ماتحت ہیں یا اپنے جو کام ہیں اس کی ترتیب پہلے ہی دیتے تھے، جو اپنے ماتحت ہیں ان کے کاموں کو ہلکا کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مبارک ایام آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، اور یہ چل رہے ہیں شعبان کے مہینے سے۔ ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی جو وقت اللہ نے، زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو ہم ان اعمال کے لیے استعمال کر کے اپنے لیے سرمایہ بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا